لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات محمد وآل صل على محمد وآل محمد. ارشاد گرامی رسول اکرم ہے کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہوتی. ظاہراً بہت مختصر سی حدیث ہے، مگر اپنے اندر مفاہیم اور معنی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے. تمام چیزوں کو اگر اس ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو تمام مسائل یا ان میں سے بیشتر مسائل کو اس حدیث کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں رسول اسلام نے سب سے پہلے کہا کہ ان لقتل الحسین، کہ قتل حسین سے. اب یہاں پر قتل حسین ایک اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو سن 61 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اور اس واقعے میں ایسے ایسے پیغامات اور ایسے اسباق موجود ہیں کہ اگر انسان اپنے معنوی سفر کو کربلا کی روشنی میں طے کرے تو انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ جس منزل پر پہنچنے کا انسان کا حق ہے. کربلا یعنی قتل حسین یعنی کربلا.
قتل حسین سے مراد صرف شہادت حسین نہیں، قتل حسین ایک عام مفہوم ہے کہ جو دلالت کرتا ہے کربلا کے اوپر، اور کربلا ایک ایسی درسگاہ، کربلا ایک ایسا سبق آموز سبق جس سے یاد کرنے کے بعد، جس سے سیکھ لینے کے بعد انسان، جیسے کہ کربلا میں دیکھا اپنے ہزارہ افراد جو کہ متمسک ہوتے چلے گئے کربلا سے، اور انہوں نے اپنے معنوی سفر کو کربلا کی روشنی میں طے کیا، وہ کس مقام تک پہنچے۔ کبھی کبھی ان افراد کے افعال و سکنات و حرکات کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہم ان کے حرکات کو، ان کے افعال کو معنی نہیں پہنا پاتے کہ یہ کس طریقے سے کیا، ایسا کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کوئی انسان اتنا عظیم عمل کس طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ تو عام بشر کے اختیار کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ شخصیت جس منبع سے فیضیاب ہو رہی ہے، وہ منبع اتنا عظیم ہوتا ہے، وہ منبع اتنا معنویات سے پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا شخصیت اس منبع عظیم سے متصل ہو جائے تو پھر محیر العقول کاموں کا انجام دینا اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی ہمارے قریب کی شخصیت، گرچہ کہ ہم نے اپنے ہوش میں ان کی حیات کو درک نہیں کیا، مگر چونکہ بہت قریب کا واقعہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے چند سالوں پہلے ایک ایسی سرزمین پر ایک ایسا انقلاب برپا کرنا کہ جس کی نظیر آج دنیا میں ملنی ناممکن ہے، اور شخصیت امام خمینی ایسی سرزمین، ایسے افراد، ایسے حالات، اور اوپر سے ایسے ظالمین کا سامنا، اور ان حالات میں تمام افراد کو یکجا کر کے انقلاب اسلامیہ ایران، جمہوریہ اسلامیہ ایران کی داغ بیل ڈالنا، یہ واقعاً محیر العقول کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ اور اس کے بعد جب انقلاب برپا ہو گیا، خود انقلاب اسلامیہ ایران ایک محیر العقول کارنامہ تھا، اس کے بعد 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں ہم نے اس ایک عنصر کو اتنا نمایاں دیکھا کہ وہ ملک کے جو ابھی اپنے پیروں پر برابر کھڑا بھی نہیں ہوا، کہ جس ملک نے ابھی اپنی کرنسی بھی پرنٹ نہیں کروائی، اس ملک پر ایک ایسی جنگ کو مسلط کر دیا جس میں آدھی دنیا
ایک طرف ہو گئی اور ایک طرف اکیلا ایران ہو گیا، اس مسلط کردہ جنگ میں بھی نہایتی کامیابی کے ساتھ اور سرخرو ہو کر وہ ملک باہر آتا ہے 8 سال تک۔ تو وہ عنصر کہ جو سب سے زیادہ نمایاں دکھائی دیا ان 8 سالوں کے اندر میں، ہم نے بھی اپنے ملک میں اور ہر ملک میں فوجیوں کو انسپائر کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا گزشتہ شخصیتوں کے کارناموں کو دہرانا، کچھ ترانوں کو بنانا۔ یہ ترانے جو ہوتے ہیں یہ فوجیوں کو انسپائر کرتے ہیں، محرک عطا کرتے ہیں، حرکت عطا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایران نے بھی اپنے فوجیوں کو حرکت دینے کے لیے کربلا کا سہارا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں محاذ جنگ پر کبھی زیارت عاشورہ کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی نوحوں کی نوحے پڑھے جا رہے ہیں، کبھی مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، کبھی مجلس حسین برپا کی جا رہی ہے۔ اور واقعاً یہ مجلس حسین کا اثر تھا کہ آج آدھی دنیا مل کر بھی اس نو بنا ایران کا کچھ نہ کر سکے۔ یہ کربلا اور عزاداری کی برکت۔ یہ قریب کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کربلا میں کچھ ایسی خاصیت پائی جاتی ہے، کچھ ایسی کرامت پائی جاتی ہے کہ جس میں جن کرامتوں میں سے ایک کرامت کربلا کا جاری و ساری ہونا ہے۔ کربلا کی بہت سی کرامتوں میں سے ایک کرامت کربلا کی یہ ہے کہ کربلا جاری و ساری، کربلا کے فیوز و برکات جاری و ساری ہیں، کربلا کی کرامات جاری و ساری ہیں، کربلا کے اثرات جاری و ساری ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہتا ہوا پانی جس طرف سے وہ بہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بہتے ہوئے پانی کے منبع کے پاس جائیں گے تبھی جو ہے وہ آپ اس پانی سے استفادہ کر پائیں گے۔ نہیں، وہ پانی جہاں جہاں بہہ کر جائے گا وہاں وہاں کے افراد اس پانی سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ جاری ہے۔ بس کربلا بھی اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، ہر زمانے میں، ہر صدی میں، ہر وقت اور قیامت تک کربلا جاری و ساری رہے گی۔ اس کے فیوز و برکات کربلا کے قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ کربلا ہدایت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ پروردگار عالم نے جو سامان ہدایت مہیا کیے ہیں، پروردگار نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ یہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جب پروردگار عالم نے ہدایت کی ذمہ داری لے لی تو پھر ہدایت کے اسباب کا مہیا کرنا بھی پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کے اسباب کو مہیا کرے، اس لیے کہ بغیر ہدایت کے نجات نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہدایت پروردگار کے ہاتھوں میں ہے اور ہدایت کے اسباب کا مہیا کرنا بھی پروردگار عالم کے ذمے ہے
تو پھر پروردگار عالم دیکھیں جو نظام رہا ہے پروردگار کا، وہ نظام کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے ہدایت کا انتظام کیا، بعد میں ہدایت لینے والوں کو بھیجا۔ کائنات کا پہلا شخص جناب آدم کون؟ ہادی، ہدایت دینے والے، اور ان کے بعد میں پھر ہدایت لینے والے آئے۔ ہر زمانے میں پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انتظام ہدایت ہے۔ اس کے بعد پھر اماموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، سامان ہدایت ہے۔ ہادی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم قرآن کو بھیجتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سامان ہدایت ہے۔ رسول کو بھیجا، یہ کیا ہے؟ وجود رسول اکرم کیا ہے؟ سامان ہدایت ہے۔ رسول اکرم کی احادیث مبارکہ یہ کیا ہے؟ یہ سامان ہدایت ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام اسباب، یہ سامان ہدایت ہیں۔ اسی طریقے سے کربلا ایسی چیز نہیں ہے، کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو ہوا اور ختم ہو گیا۔ نہیں، کربلا سامان ہدایت میں سے ایک سامان ہے، کربلا اسباب ہدایت میں سے ایک سبب ہے کہ انسان جب تک اس کربلا سے متمسک ہوتا رہے گا صاحب ہدایت ہوتا چلا جائے گا۔ تو کربلا بھی اسباب ہدایت میں سے ایک سبب۔ ہاں، ایک چیز اور ایک بات جو آج مجھے آج کی مجلس میں بیان کرنی ہے، ذرا سی علمی اور خصوصی اختصاصی خصوصی بحث۔ کربلا کی طرف جب آپ آتے ہیں تو کسی بھی دینی بات کو سمجھنے کے لیے، مثلا خدا کی بحث کو سمجھنے کے لیے خدا شناسی کی بحث کو، یا نبوت کو سمجھنے کے لیے، یا امامت کو سمجھنے کے لیے، یا عدل پروردگار کو سمجھنے کے لیے، یا قیامت کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کتنے راستے ہیں؟ کتنے راستوں سے انسان اس دین اسلام کو سمجھ سکتا ہے؟ کہ 3 راستے ہیں، 3 راستے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو، توحید کو، عدل کو، یا کسی اور چیز کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر اس پر عمل کرنے کے لیے، اسے ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے سمجھنا چاہتے ہیں، تو 3 راستے ہیں۔ یہ 3 راستے شریعت کے بنائے ہوئے نہیں ہیں تمام راستے، بلکہ جیسا کہ کہا گیا کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، ہر وہ چیز جس کا عقل حکم دیتی ہے اسی چیز کا حکم شریعت بھی دیتی ہے۔ شریعت خلاف عقل کوئی حکم بیان نہیں کرتی، جیسا کہ ہمارا اسلام ہے، دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا جمیعا۔ یہ جو دین اسلام، دین فطرت ہے، یہ فطری ہے۔ ہر وہ چیز جس کا عقل حکم دے گی اسلام بھی وہی کہے گا۔ اسلام خلاف عقل کوئی حکم بیان نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے، ایک ذرا سی توجہ کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی۔ اگر آپ کسی بھی بحث کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 3 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ عقل کا راستہ ہے، ایک راستہ عقل کا راستہ ہے کہ انسان عقلی دلیلوں سے کسی بھی بحث کو سمجھے اور اسے قبول کرے۔ مثلا خدا شناسی کی بحث میں آ جائیں آپ، خدا ہے، خدا ہے، کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ آج دہریہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ اگر خدا ہے تو پھر بتاؤ، خدا ہے تو دکھاؤ، خدا ہے تو اس کے وجود، اس کے ہونے پر دلیل دو کہ وہ ہے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ہم پہلے عقل کی طرف آتے ہیں۔
عقل سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ خدا ہے تو کیا دلیل ہے؟ ایک راستہ عقلی راستہ ہے. عقل کیا کہتی ہے کہ خدا ہے، تو ہم الگ الگ دلائل، کبھی برہان نظم، کبھی برہان امکان و وجود، یہ تمام برہان جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. ہم تمام افراد کو جتنے مجالس سے فیضیاب ہو رہے ہیں سبھی کو تقریباً تمام دلائل یاد ہیں خدا کے وجود پر، کہ خدا ہے تو کیوں ہے اور اس کے ہونے کے ثبوت کیا ہیں. تو پہلا راستہ عقل ہے کہ عقل کے ذریعے سے کسی چیز کو ثابت کیا جائے. دوسرا راستہ نقل کا راستہ ہے. ایک عقل کا راستہ ہو گیا، ایک نقل کا راستہ ہو گیا. عقل میں نے بتا دی کہ بہت سارے دلیلیں عقلی جو عقل سے ہے، جن کے مقدمات عقلی ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ عقلی ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں. نقل کا راستہ کیا ہے؟ نقل یا قرآن کے ذریعے سے ثابت کریں یا روایات کے ذریعے سے ثابت کریں، یہ نقل کا راستہ ہے. مثلا قرآن نے کہا کہ اللہ تمہارا الہ ہے، اور کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ، تمہارا اللہ ایک ہے، قرآن نے فرمایا. تو آپ نقل سے استفادہ کریں. مثلا کہیں قال اللہ تبارک و تعالی فلانا و فلانا و فلاں، کہ پروردگار عالم نے قضا و قضا و قضا اس طریقے سے جو ہے بیان کیا. یا روایت کوئی بیان کریں آپ کہ قال رسول اللہ، یا قال صادق، یا قال جو ہے امام سجاد، یا قال امام علی، جس طریقے سے. یہ دو راستے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تین راستے ہیں لیکن دو میں نے ابھی بیان کیے، ایک عقل کا راستہ اور ایک نقل کا راستہ. عقل کا راستہ سب کے لیے میسر نہیں ہوتا، عقل کا راستہ سب کے لیے میسر نہیں ہوتا، یہ خواص کا راستہ ہے. آپ خدا کو عقل کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، عقلی دلیلوں کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب کے بس کی تو بات نہیں ہے نا کہ وہ علم منطق پڑھے، وہ علم کلام پڑھے، تو علم فلسفہ پڑھے. سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو عقل سے خدا تک سب نہیں پہنچ سکتے، عقل سے خدا تک سب نہیں پہنچ سکتے. اور نقل وہی تو مانے گا نا جو تسلیم کرتا ہو. آپ کہیں گے قرآن نے یہ کہا، تو قرآن کو کون مانے گا؟ قرآن کو مسلمان مانے گا. اور جو مسلمان ہے اب اسے دلیلوں کی کیا ضرورت؟ جو مسلمان ہے اسے دلیلوں کی کیا ضرورت بھائی؟ وہ تو مانتا ہی ہے نا. اس نے پہلے اللہ کو ایک مانا تب تو مسلمان ہوا نا، اس نے پہلے نبی کو مانا تب تو مسلمان ہوا نا. تو اسے اب کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دو راستے، ایک راستہ خواص کا ہے اور دوسرا راستہ بھی خاص لوگوں کا ہے. قال صادق کون مانے گا؟ جو امام صادق کو مانتا ہوگا. قال الامام علی کون مانے گا؟ جو امام علی کو مانتا ہوگا. قال الرسول کون مانے گا؟ جو رسول کو مانتا ہوگا. اور جو رسول ہی کو نہ مانتا ہو وہ ابھی پہلی منزل پر ہے، آیا ہے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ہم اسلام سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پہلے آپ اسلام بتائیں کہ اسلام ہے کیا. آپ کہیں کہ رسول اسلام نے یہ فرمایا، کہے گا کیا؟ ابھی آپ رک جائیں، ابھی تو ہم رسول کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ابھی تو ہم رسول کو مانتے ہی نہیں، ابھی تو ہم پہلی منزل میں، تو کس طریقے سے ہم مانیں؟ تو نہ عقل کا راستہ خواص کا راستہ ہے اور نقل کا راستہ یہ بھی خواص کا راستہ ہے. دونوں راستے خواص کے ہو. تو پھر خدا تک کیسے پہنچے؟ خدا تک کیسے پہنچے؟ تین راستے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، تین راستے. تیسرا راستہ کون سا ہے؟ عقل کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایک دلیل سے خدا کو مانے، مثلا کوئی دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ دلیل ہے خدا کے وجود پر،
اور اس کے بعد اس سے بڑی دلیل خدا کے انکار پر آ جائے تو عقل ڈاماڈول ہو جاتی ہے، عقل ڈاماڈول ہو جاتی ہے۔ ایک دلیل سے آپ نے خدا کو مانا، پھر ایک اس سے بڑی دلیل آ گئی خدا کے انکار پر، تو عقل ڈاماڈول ہو گئی، کہ یہ تو اب بڑی دلیل دے رہے ہیں خدا کے انکار پر۔ تو اگر خدا تک پہنچنا ہو تو کس طریقے سے پہنچیں؟ کہ عقل کا راستہ مخدوش ہے، عقل کا راستہ اتنا محکم نہیں ہے، عقل کا راستہ اتنا استوار نہیں ہے، عقل کا راستہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ نقل جو ہے، نقل کا مسئلہ ہی الگ ہو گیا، نقل وہ مانے گا جو پہلے سے تسلیم کرتا ہو۔ تو تیسرا راستہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ تیسرا راستہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے راہ دل ہے، راہ دل، سب سے آسان راستہ، سب سے سریع راستہ، سب سے تیز راستہ، سب سے زیادہ اطمینان بخش راستہ، وہ ہے راہ فطرت، وہ ہے راہ دل، کہ انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے خدا کو سمجھے۔ معصوم سے سوال کیا کہ بتائیے خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ معصوم نے نہ عقلی دلیل دی، نہ معصوم نے نقلی دلیل دی، بتایا راہ دل سے، دل کے راستے سے خدا کیا ہے۔ کہے کبھی تم کشتی پر سوار ہوئے ہو؟ کہے ہاں مولا کشتی پر سوار ہوا ہوں۔ کہ کبھی ایسا ہوا کہ تمہاری کشتی کسی طوفان میں گھری ہو؟ کہے ہاں مولا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم سفر میں تھے، سمندر کے درمیان ہماری کشتی طوفان میں گر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہے مولا ہر امید منقطع ہو گئی، ہمیں ایسا لگنے لگا کہ اب ہمارے جو بچاؤ کے وسائل ہیں وہ سب بیکار ہو گئے ہیں، اب طوفان سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو کہے جب تم نا امید ہو گئے تھے تو پھر کود جانا چاہیے تھا سمندر میں، کہ تو اب تو مرنا ہی ہے۔ کہے نہیں، ہم کشتی میں تھے، برابر کوشش کر رہے تھے۔ کہے کیوں کر رہے تھے؟ کہے مولا ایک امید تھی کہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے، کوئی ہے جو بچا سکتا ہے، ایک امید پر ہم رکے ہوئے تھے کہ کوئی ہے، کوئی ذات ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ کہے وہ امید جو تمہارے دل میں تھی کہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے، کہے اسی امید کو خدا کہتے ہیں۔ اسی امید کو خدا کہتے ہیں، اسی امید کا نام خدا ہے، جو کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے، وہ ذات وہی ذات ہے جو انسان کو اندر سے مایوس نہیں ہونے دے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر نہ کوئی نبی پہنچا، ایک بہت سخت بحث علم کلام کی، کہ جہاں پر نہ کوئی نبی پہنچا، جہاں پر نہ کوئی کتاب آئی، ایک جنگل ہے افریقہ کا، اس جنگل کے بیچ میں ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے میں کوئی بھی قبیلہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، جا کے تلاش کریے، افریقہ کے بیچ میں جنگل، دور دراز، نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی امام پہنچا، نہ کوئی معلم پہنچا، نہ کوئی مصلح پہنچا، نہ کوئی مبلغ پہنچا، کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں پہنچی۔ یہ بیچارے کیسے عمل کریں؟ یہ بیچارے کیسے عمل کریں؟ یہ بیچارے کس طریقے سے خدا شناسی کو مانیں؟ انہیں کون برہان نظم سکھائے گا؟ انہیں کون برہان امکان و وجوب سکھائے گا؟ تو پھر جب یہ مریں گے، مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا سب کو ہے، تو ان کا حساب کتاب کس اعتبار سے ہوگا؟
انہوں نے تو نہیں پہچانا خدا کو. اور کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ کوئی پہچانوانے والا ان کے پاس آیا ہی نہیں، کوئی پہنچا ہی نہیں. تو ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ کہ چونکہ ان کے لیے سامان ہدایت مہیا نہیں تھا تو اب ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. نہیں، قرآن کا اعلان ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خدا کو تو پہچاننا ہے، چاہے تم کسی ملک میں رہو یا کسی جنگل میں رہو، خدا کو تو پہچاننا ہے. تو وہاں پر خدا کیسے پہنچا؟ وہاں کے لوگوں نے خدا کو کیسے جانا؟ سب راستے اگر مہیا نہیں تھے ان کے لیے، لیکن ایک راستہ جو راستہ فطرت کہلاتا ہے، جو پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں رکھا ہوا ہے، یہ راستہ پروردگار عالم نے ان کے لیے مہیا کر کے رکھا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلط اسباب کی وجہ سے وہ غلط چیزوں کو اپنا خدا مان لے رہے ہیں، تو یہ ان کی غلطی ہے. وگرنہ آپ کسی بھی قبیلے میں جائیں، آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی قبیلہ کسی نہ کسی بڑی چیز کو تسلیم کرتا ضرور ہے، کسی چیز سے ڈرتا ضرور ہے، چاہے وہ آسمانی چیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، ڈرے گا بھی ضرور، مانے گا بھی ضرور. یا وہ بت بنا لے گا، بت کو مانے گا، بت سے ڈرے گا، یا کوئی جو ہے وہ آگ سے ڈرے گا، بادلوں سے ڈرے گا، سورج سے ڈرے گا. راہ فطرت انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی. اب پوری بحث کا خلاصہ جو مجھے پیش کرنا تھا، جو شاید آج نہ کر پاؤں، یہ جو میں نے پورا مقدمہ بنایا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے تین راستے، راستہ عقل، راستہ نقل اور راستہ دل. اب آئیے کربلا کی طرف. بات ہماری کربلا کی چل رہی تھی. اب کربلا کے بارے میں کبھی عقل سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو عزاداری امام مظلوم کربلا آپ کر رہے ہیں، اس کی کوئی عقلی دلیل ہے؟ عقل کہتی ہے، عقل جو ہے حکم دیتی ہے، عقلی کوئی ثبوت ہے، تو عقلی ثبوت جو ہے میں پہلی یا دوسری مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا. نقل تو نقل سب نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں قال امام صادق، امام رضا نے کہا یبن شبیب. امام رضا شبیب سے کہتے ہیں، شبیب امام رضا کے صحابی. تو کہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قال صادق، آپ کہتے ہیں یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. تو پھر کربلا کو سمجھنے کا سب سے بہترین راستہ کیا ہے؟ کہ راستہ دل. راستہ دل، دل کا راستہ، فطرت کا راستہ. پاک و صاف فطرت لے کے اگر کوئی شخص کربلا کی طرف آ رہا ہے اور کربلا اسے متاثر نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ آگ روشن کریں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ 1000 واٹ کا بلب روشن کریں اور وہاں روشنی نہ ہو، وہاں روشنی نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر 1000 واٹ کا بلب روشن ہوا ہے تو روشنی ہوگی. اگر کوئی شخص کربلا کی طرف آ رہا ہے تو وہاں کربلا میں معرفت ہے، معرفت تو ملے گی. کربلا میں سبق ہے، سبق تو ملے گا. ہاں، اب بہت سے افراد کربلا کی طرف آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کس نے کہا؟ بھائی وہی اسی نے تو کہا جس نے کربلا پڑھی. بغیر پڑھے تو اس نے نہیں کہا نا. تو بہت سے افراد ہیں جو کربلا کی طرف آ رہے ہیں مگر معرفت نہیں مل رہی، وہ استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پاک تینت کا ہے، مسئلہ صاف فطرت کا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر آؤ گے تو لائٹ کی روشنی دکھائی دے گی، اور اگر آنکھیں بند کر کے آؤ گے تو میں 1 لاکھ بلب بھی جلا دوں گا، آپ کو دکھائی نہیں دینے والا. صلوات پڑھیں محمد. تو پہلے اپنی فطرت کو پاک کرو،
گرد و غبار سے، تعصب سے، گناہوں سے جب پاک فطرت ہوگی، صاف فطرت ہوگی، اور پھر کربلا کی طرف آؤ گے تو پھر کربلا تمہیں عطا کرے گی، کربلا تمہیں عطا کرے گی۔ کربلا کے وہ مناظر، کربلا کے وہ واقعات ہر صاحب دل کے لیے، صاحب دل کے جو قلب سالم رکھتا ہو، فی قلوبہم مرض کے لیے نہیں، جو سالم دل رکھتا ہے۔ اپنے بھائی کی آخری نشانی کے گلے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرنا قلب سالم کے لیے واقعاً تکان دہندہ اور ہلا دینے والا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ، 6 مہینے کا بچہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، ماں کا دودھ جس کا خشک ہو گیا، حسین کے ہاتھوں پر، حسین ہاتھوں میں لے کر سوال آب کر رہے ہیں، 2 قطرہ اس بچے کو پلا دو کہ اگر تمہارے زعم ناقص میں حسین خطا کار ہے تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی۔ اس کے بعد پھر اشقیہ کا وہاں سے جواب کے سے شعبہ تیر چلا، بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہوا۔ کیا دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ واقعہ کافی نہیں؟ اس طریقے سے کربلا کے ایک ایک ورق کو جب ہم پلٹتے ہیں، ہر صاحب دل تڑپ جاتا ہے۔ جب 2 محرم کو امام علی مقام کربلا کی زمین پر وارد ہوتے ہیں، امام علی مقام کا گھوڑا رک گیا، امام نے دوسرا گھوڑا بدلا، وہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ اس طریقے سے امام نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، جب کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ کوئی جانتا ہے کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کہ اس کا کوئی دوسرا نام ہے؟ کہ مولا اسے طائف کہتے ہیں، اور کوئی اس کا دوسرا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس مولا نے کرب و بلا کا نام سنا، اپنے گھوڑے سے اترے، کہے یہی ہماری مقتل گاہ ہے، یہیں پر میرے اصحاب شہید ہوں گے، یہیں پر میرے ماجائے شہید ہوں گے۔ خیمے لگا دیے جاتے ہیں، ایک ایک خیمہ لگا دیا گیا، تمام خیمے لگا دیے گئے۔ اس کے بعد امام نے قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو، قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو، قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو بلایا۔ سب کو بلانے کے بعد امام نے پہلے اس زمین کو خریدا، اس زمین کی قیمت عطا کی۔ اب امام کی غربت کو ملاحظہ کیجئے گا، امام بنی اسد کے مردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس زمین میں، اس سرزمین میں ہمیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، اور یہ لوگ اپنے لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے۔ جب یہ لوگ چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو تم لوگ دفن کر دینا۔ اس کے بعد عورتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور مولا کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں، اگر تمہارے مرد خوف کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو ذبح دفن نہ کر پائیں تو تم لوگ اپنے مردوں کو غیرت دلانا۔ اس کے بعد مولا نے قبیلہ بنی اسد کے بچوں سے مخاطب ہو کے فرمایا بچوں دیکھو اگر تمہارے والدین کسی خوف کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے، ارے تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہمارا لاشا زیر خاک دفن ہو جائے۔ اجرکم اللہ
ہاں عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ خیمے نصب ہو چکے، رات ہوتی ہے، جناب زینب اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جب رات کا سناٹا طاری ہوا، ایک مرتبہ جناب زینب کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ آواز اتنی پردرد تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ جاتی ہیں، اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں کہ بھیا مجھے خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اے بھیا اس آواز کو سنتی ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ حسین زینب کے ساتھ خیمے میں آتے ہیں، آواز کو سنا، زینب کو کلیجے سے لگایا اور کہا بہن زینب ارے تم نے نہ پہچانا، ارے یہ ہماری والدہ جناب فاطمہ زہرا ہے، ہر منزل پر ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ماتم حسین۔